خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 20 باب 26 آیت سے 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھ کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج عید قیامت المسیح کا دوسرا اتوار ہے، اور عید قیامت المسیح کے پہلے اتوار پر ہم نے سنا کہ 8 روز کے بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جو خوف ڈر کی وجہ سے ایک کمرے میں بند تھے، کیونکہ یسوع کی موت اس قدر بھیانک، اس قدر دکھی، اس قدر تکلیف دیتی کہ اس کے شاگرد، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے جب یہ حالات دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمارے ربی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمارے استاد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ اس خوف کے عالم میں وہ ایک کمرے میں بند ہیں۔ اگرچہ پہلے روز ہی عورتوں نے پطرس اور یوحنا سے کہا کہ ہم نے علم ہوا ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق نے سندیسہ دیا ہے، اللہ کی مخلوق نے ہمیں بتایا ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ پطرس اور یوحنا اس بات کی تصدیق کے لیے وہ قبر پر بھی گئے، اور جو عورتوں نے کہا بالکل سچ دیکھا کہ جہاں قبر تھی، جس قبر میں یسوع کو رکھا گیا، جو پتھر یسوع کی قبر پر آگے رکھا گیا، وہ سارے کا سارا ماجرا ان کی سوچ سے باہر تھا، کیونکہ پتھر ہٹا ہوا تھا، موریں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور جو پہرے دار وہاں موجود تھے وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ لیکن خدا کے فرشتے نے انہیں کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندہ ہونے کا یہ سندیسہ
زندہ ہونے کا یہ پیغام مریم مغدلینی اور دوسری عورتیں شاگردوں کے پاس لے کر گئیں، اور انہوں نے بھی آ کر ایسا ہی پایا کہ قبر خالی ہے، لیکن وہ ابھی تک چپ چاپ ایک کمرے میں 8 دن تک بند ہیں۔ کوئی بندہ ان میں سے جرأت نہیں کر رہا کہ باہر جائے، کوئی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ جا کر جس طرح مریم مغدلینی نے کہا یا دوسری عورتوں نے کہا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، اس طرح جا کر دنیا کو بتائے، یہودیوں پر عیاں کرے۔ وہ ابھی تک 8 دن تک چپ چاپ خوف میں کمرے میں بند ہیں، لیکن یسوع مسیح 8 روز کے بعد اس بند کمرے میں ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر ہونے کے بعد یسوع مسیح ان کی سلامتی چاہتا ہے، کیونکہ وہ خوف میں ہے، ڈر میں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ موت کی تلوار ہمارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے، لیکن یسوع مسیح انہیں فرما رہے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت انداز میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھائے اور اپنی پسلی دکھائے، تاکہ وہ یقین کر لیں کہ کوئی اور شخص نہیں، یہ کوئی بھوت نہیں، یہ میں ہی تمہارا ربی اور تمہارا خداوند ہوں، جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہوں۔ ایک بڑے ہماری نظروں میں شاید یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ وہ شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ توما ان میں نہیں ہے، تو توما کا جب واپسی پر ٹاکرا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی کام کی وجہ سے گیا ہو یا کسی اور وجہ سے چھپا ہو، لیکن بہرحال توما ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب شاگردوں نے کہا، جب پترس نے کہا، جب یوحنا نے کہا، جب دوسرے ساتھیوں نے کہا اور خوشی سے کہا، ہنستے مسکراتے کہا، چہروں پر خوشخبری کی علامت تھی، حشاش بشاش تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ لیکن توما تھوڑا سا شک میں پڑا، اس نے سمجھا کہ شاید ان کا الوژن ہے، شاید ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ اس نے اصرار کیا اور کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں ڈال نہ لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ان شاگردوں نے صرف یسوع کے دکھاوے پر، یسوع کے کہنے پر کہ یہ میرے ہاتھ ہیں اور یہ میری پسلی ہے، اس کو دیکھو، لیکن توما کیا چاہ رہا ہے؟ توما اس سے آگے بڑھ کر تصدیق کرنی چاہ رہا ہے اور کنفرم کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ خود بھی ہونا چاہ رہا ہے اور دوسروں کو بھی سیٹسفائیڈ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور
سیٹسفائیڈ اور تسلی بخش ہونا چاہیے کہ یسوع واقعہ ہی مردوں میں سے جھوٹا، اور اس کا جھوٹنے کا میرے نزدیک ایک ہی کلیہ ہے کہ میں پہلے اس کے ہاتھوں کے سراخوں کو دیکھوں گا جہاں پر کیل لگے ہوئے تھے، اور اس کی پسلی کو دیکھوں گا جہاں سپاہیوں نے نیزے کے ساتھ اسے چھیدا تھا۔ صرف دیکھوں گا ہی نہیں، اگر دیکھنے کی حد تک ہوتا تو وہ دوسرے شاگردوں کو بھی تو یسوع نے اپنے ہاتھ اور پسلی دکھائی تھی، وہ مان جاتا، لیکن اس نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اتنی جلدی یقین نہیں کروں گا، میں آپ کے کہنے پر یقین نہیں کروں گا، میں یقین کروں گا جب یسوع مجھ پر ظاہر ہوگا اور میں اس کے ہاتھوں کے سراخوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ آج عید القیامت کا دوسرا اتوار ہے، تقریباً 15 روز گزر گئے۔ 15 روز گزرنے کے بعد دوبارہ شاگرد پھر کمرے میں بند ہیں۔ اس وقت توما بھی ان کے درمیان موجود ہے، توما بھی ان کے درمیان موجود ہے، اور جس طرح اس نے کیا اسی طرح پہلے یسوع نے کیا، اسی طرح دوبارہ دروازے بند تھے اور یسوع ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر بڑے خوبصورت الفاظ سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو۔ اس وقت یسوع مسیح، ہمارا جھوٹا ہوا یسوع مسیح دوسرے شاگردوں سے مخاطب نہیں ہے، اس وقت ڈائریکٹ وہ توما سے آج مخاطب ہے، آج توما سے مخاطب ہے، اور توما سے کہہ رہا ہے، توما اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ادھر ایک، کیا توما نے اپنی انگلی جس کا وہ اصرار کر رہا تھا اپنے دوسرے ساتھیوں کے درمیان، کیا اس نے جب یسوع نے کہا اپنی انگلی لا تو کیا اس میں جرأت آئی کہ وہ آ کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے ربی، اپنے استاد اور اپنے نجات دہندہ کے ہاتھوں میں انگلیاں ڈالتا اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ ڈالتا؟ نہیں، اس کی اتنی جرأت نہیں۔ یسوع مسیح کے ان الفاظ میں اتنی طاقت، یسوع مسیح کے الفاظ میں اتنی قوت اور اتنی انسپریشن تھی جس نے توما کے دل کو چیر کر رکھ دیا اور اس کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور کہا، توما سے کہا، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے اصرار جو وہ اپنے ساتھیوں سے کر رہا تھا ایک دم ختم ہو گئے، ایک دم ختم ہو گئے، اور اس نے بلند آواز سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ پہلی دفعہ ہے، نہ کسی شاگرد کے منہ سے نکلا، نہ کسی عوام کے منہ سے نکلا کہ یہ خداوند اور خدا ہے۔ یہ پہلی دفعہ
اس کے منہ سے نکلا، اس کے اصرار کی وجہ سے، اس کے اقرار کی وجہ سے آج پہلی دفعہ اس نے دل سے تسلیم کیا ہے کہ میرا ربی جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے وہ صرف خداوند ہی نہیں، وہ صرف مسیحی ہی نہیں، بلکہ وہ تو میرا خدا بھی ہے، میرا خدا بھی ہے، اور اسے اپنا خداوند اور خدا تسلیم کیا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری گواہیاں جتنے لوگ بھی دے رہے ہیں، ان سے بڑی گواہی آج اس کی ہے، توما کی، کیونکہ اس نے اس کا ٹاکرا، اس کا خطاب پہلی دفعہ ڈائریکٹ توما کا خداوند سے ہو رہا ہے، پہلی دفعہ، اور اس نے پہلی دفعہ ہی جو اس کے سوال تھے، جو اس کے گلے تھے، جو اس کے شکوے تھے کہ میں نہیں مانوں گا جب تک میں اس کو دیکھوں نہ، لیکن جب دیکھ لیا تو ساری کی ساری باتیں ختم ہو، اس کا دل صاف ہو گیا، اس کے شک و شبہات دور ہو گئے۔ آج اس دنیا میں اگر کوئی شک کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی توما سے کہے کہ کیا تو یسوع کے زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہے، تو ساری دنیا ایک سائیڈ پر ہو جائے گی اور توما ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا ہاں میں یسوع کے زندہ ہونے کی شہادت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور ان سراخوں کو بھی دیکھا ہے جہاں پر میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس پسلی کو بھی دیکھا ہے جہاں پر سپاہیوں نے اسے چھیدا تھا۔ اب تم نہ مانو، تم یقین نہ کرو، لیکن میں یقین کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، کیونکہ خداوند نے مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بڑا بھید تھا جو اس چھوٹے سے جملے میں چھپا ہوا تھا، اس چھوٹے سے جملے میں چھپا ہوا تھا۔ بے شک ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بے اعتقاد سا ہوا تھا، لیکن اس کے اعتقاد کو تقویت ملی اور اس کے ساتھ ایک نیا انکشاف ہوا۔ وہ انکشاف یہ تھا کہ ہمارا نجات دہندہ ہمارا خداوند ہی نہیں، مسیح ہی نہیں، بلکہ وہ تو خدا بھی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی زبان کو بلند آواز سے اور پختہ اقرار سے کہتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑا میسج، بڑا پیغام یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد دیا ہے، اور اس نے کہا ہے تو نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج دنیا کے اندر ہزاروں جگہوں پر، ہزاروں پاسٹرز کی زبان سے، ہزاروں مسیحوں اور کروڑوں اربوں مسیحوں کی زبان سے یسوع کے زندہ ہونے کی شہادتیں ملتی ہیں، اور ایک بڑا پیغام ہم اس وقت دیتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا جب ہم ایسٹر کا تہوار، عید پاشکا مناتے ہیں، ریزوریکشن مناتے ہیں، یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا تہوار مناتے ہیں، تو دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اور نسلوں کے لیے اور قوموں کے لیے زندگی کا پیغام ہے کہ جو یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے وہی یسوع آج ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہے۔ سب کو ایک پختہ ایمان کے ساتھ اس کی گواہی دینی ہے، اور یہ گواہی
میری زبان سے بھی آپ کی زبان سے بھی ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہر ایک فرد کا، بچے سے لے کر بڑے تک، حاکم سے لے کر نوکر تک، عورت سے لے کر مرد تک، سب کا ایک نعرہ ہونا چاہیے، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ اور یہ نعرہ جب تک قیامت رہے گی، جب تک ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا، مسیحوں کی زبان پر یہ رہے گا، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔